السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وأصدق القائلين: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بھیجیں پر محمد. سلسلہ گفتگو کا چھٹا مرحلہ ہے اور آیہ کریمہ ایک بنیادی حیثیت رہتی ہے ہمارے مذہب، ہمارے عقیدے، ہمارے مسلک کے لحاظ سے. لیکن جیسا کہ میں نے ہر مجلس میں اختیار کیا ہے کہ چند جملے عزائے اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں میں عرض کر رہا ہوں. کل میں نے عرض کیا کہ 3 پتھر وہ جو حج میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس پر پتھر مارے جاتے ہیں، کجریاں ماری جاتی ہیں، اور جب کعبے میں ہی مسلمان آتے ہیں تو ایک چوتھا پتھر ملتا ہے، اس کی تعظیم ہو رہی ہے، تکریم ہو رہی ہے، اس کو چومنے کی کوشش ہو رہی ہے. فرق کیا ہوا؟ فرق ہوا نسبت سے، فرق ہوا معنویت سے. تو یہی سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو مسلمانوں کے پیش نظر رکھنا چاہیے. جو ہمارے تبرکات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، جو ہمارے تعزیوں پر اعتراض کرتے ہیں، علم پر اعتراض کرتے ہیں، تو دیکھیں کہ بہت سی پست چیزیں بھی، بے مرتبہ چیزیں بھی، وہ بھی اگر کسی بلند کی طرف منسوب ہو جائے تو اس پست چیز میں بھی بلندی پیدا ہو جاتی ہے. اس معمولی چیز میں بھی بلندی اور مرتبہ پیدا ہو جاتا ہے. کوئی اس کا رتبہ نہیں، اس کا کوئی مرتبہ نہیں. خود قرآن مجید میں مثالیں موجود ہیں. ارے اونٹ کی کیا تعظیم و تکریم ہوگی، کسی بھیڑ کی کیا تعظیم و تکریم ہوگی، کسی بکری کی کیا تعظیم و تکریم ہوگی؟ نہیں. جب یہی بھیڑ اور بکری اور اونٹ یہ قربانی کے لیے لائے جانے لگے تب ان کی نسبت بدل گئی اور اللہ نے ان کو شاعر الہی قرار دے دیا. بھرپور تو کہتے قرآن سے دلیل لائیے، قرآن سے دلیل لائیے. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ. ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے اللہ کی نشانی قرار دے دیا ہے. قرآن ہے، حدیث نہیں ہے. تو اونٹ جو ہے وہ شاعر الہی قرار پا گئے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. دوسری آیت میں یہ ہے کہ تم یہ شاعر الہی کی تعظیم کرو، یہ تقوی کی نشانی ہے. تو اب آپ کہیں کہ بھئی اونٹ میں کون سا تعظیم تکریم، لیکن جب وہ منسوب ہو گیا ایک بلند شخصیت کی طرف تو اسی میں تعظیم و تکریم پیدا ہو گئی. صرف یہی نہیں بلکہ گوسفند کے گلے میں جو رسی بندھی ہوتی ہے جو قربانی کے لیے لے جایا جاتا ہے، کہا اس رسی کی بھی تعظیم کرو. ایک صلوات بھیجو. تو جب اونٹ جناب ابراہیم اور اسماعیل کی طرف منسوب ہو گیا تو اس میں تعظیم پیدا ہو گئی، بلکہ گلے پہ جو اس کے رسی بندھی ہوئی اس میں تعظیم و تکریم پیدا ہو گئی. تو جو دلدل نواسۂ رسول کی طرف منسوب ہو جائے، جو تابوت امام کی طرف منسوب ہو جائے، جو زری روضے کی طرف منسوب ہو جائے گا، اس میں تعظیم و تکریم پیدا ہو رہی ہے تو اس میں تعجب نہ کرنا. یہ عین قرآن کے مطابق ہے اور عین حکم الہی کے مطابق ہے. صلوات بھیجے پر محمد. میری مثالیں جو ہوتی ہیں بہت چھوٹی چھوٹی عام فہم ہوتی مثالیں کہ جس کی وجہ سے چھوٹے بچے بھی بات کو سمجھ سکیں. اگر بات واضح نہیں ہوتی ہے
تو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میری جو ہے وہ جرابیں پیر کی جو ہیں، جو پیر وہ ایک جہاں رکھی ہوئی تھی میرے برابر میں، ایک صاحب گزرے، ان کی ٹھوکر لگ گئی، اس میں پیر پڑ گیا، میں نے اس کو اٹھا کر دوسری طرف رکھ دیا، نہ کوئی زمین پر شکن پڑی، نہ کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت کہ آپ نے میری جرابوں پیر کیوں رکھ دیا۔ لیکن اگر وہیں پر استری کیا ہوا کرتا موجود تھا اور کوئی اس پر پیر رکھتا ہوا چلا گیا، تو صاحبان ذوق تشریف فرما ہے کہ ادھر کرتے پر شکن پڑی، ادھر میری جبین پر شکن پڑی، ادھر کرتے پر شکن، ادھر میری جبین پر شکن۔ دیکھ کے نہیں چلتے؟ اور بھیا آنکھیں نہیں ہیں تمہاری؟ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ دیکھو نہیں میرا کرتا رکھا ہوا تھا، پیر رکھ کے چلے گئے تمہیں، کوئی تمیز نہیں تمہیں؟ مگر لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئی، صرف زبانی تو کار ہو کر رہے گی۔ لیکن وہیں کے اوپر اگر سر کی پگڑی رکھی ہوئی ہے، سر کی پگڑی رکھی ہوئی ہے، کپڑا وہی ہے کہ جو کرتے میں استعمال ہوا ہے، وہی میٹیریل ہے کہ جو موزے میں استعمال ہوا ہے، لیکن اگر سر کی پگڑی پر کسی نے پیر رکھا اور پیر رکھ کر چل دیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ جان بوجھ کر رکھا ہے، تو لاٹھیاں چل جائیں گی، تب پٹخنا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کپڑا تو وہی ہے۔ ارے توجہ ہے، جو کہا جاتا ہے کہ علم کا پھریرا تو وہی کپڑا ہے، یہ لکڑی تو وہی لکڑی ہے، یہ کاغذ تو وہی کاغذ ہے، یہ بانس تو وہی بانس ہے۔ جب یہ بات آپ کے سامنے آتا ہے تب تو نہیں چومتے، کیا بات ہوگی اس میں کہ آپ چوم رہے ہیں؟ تو میں کہوں گا کہ اصل میں نسبت کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ وہ جرابیں پیر کی طرف منسوب ہیں، کیونکہ پیر پست ہوتے ہیں، ان میں کوئی عظمت نہیں ہے۔ یہ کرتا سینے کی طرف منسوب ہے، سینہ بلند ہوتا ہے، لہذا اس کرتے میں بھی عظمت پیدا ہو گئی، اور پگڑی سر کی طرف منسوب ہے جو سب سے زیادہ بلند ہے، لہذا وہاں کے اوپر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ تو میٹیریل وہی ہے، نسبت کا فرق ہوا ہے۔ ایک صلوات بھیجے ورنہ آواز محمد وآلہ۔ دوسری مثال پیش کر دوں مسلمانوں کے سامنے، بہت مثال ہے کہ ایک گھر ہم نے بنایا، اس پہ ہم نے میٹیریل لگایا جو لگتا ہے سیمنٹ ہے، اینٹیں ہیں، پتھر ہے، اس سے ایک گھر ہم نے بنا دیا۔ اب وہ گھر ہم نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، کوئی عظمت پیدا ہوئی، کوئی تعظیم، کوئی تکریم، کوئی احتیاط، کوئی احترام، کچھ نہیں، کیونکہ میں نے کہا میرا گھر ہے، میرا گھر ہے۔ لیکن اگر اسی میٹیریل سے جس سے میرا گھر بنا ہے، اسی مسالے سے کہ جس سے میرا گھر بنا ہے، اینٹیں بھی وہی ہیں کہ جس سے میرا گھر بنا ہے، ہو سکتا ہے معمار بھی وہی ہو سکتا ہے مزدور بھی وہی ہو، ایک دوسرا گھر تیار ہوا، توجہ ہے، مسالہ وہی ہے جو میرے گھر میں استعمال ہوا ہے، اینٹیں وہی ہیں جو میرے گھر میں استعمال ہوئی ہیں، تمام چیزیں وہی ہیں جو میرے گھر میں استعمال ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے معمار اور بننا بھی وہی ہو سکتا ہے مزدور بھی وہی ہو، دوسرا گھر تیار ہوا، ہم نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، ہم نے کہا یہ مسجد ہے، ادھر نسبت بدلی، ادھر احکام بدلے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا، نسبت وہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں، اینٹیں بھی وہی استعمال ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے اسی کمپنی کی ہو کہ جس کمپنی کے گھر میں استعمال ہوئی ہیں، سیمنٹ بھی اسی کمپنی کی کہ جو ہمارے گھر میں استعمال ہوئی ہے، معمار بھی وہی ہیں، مزدور بھی وہی ہیں، لیکن ہم نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو احکام بدل گئے۔ ہم اپنے گھر میں جس حالت میں بھی داخل ہو جائیں، کوئی حکم نہیں، شریعت کا کوئی حکم نہیں، لیکن مسجد میں حالت نجاست میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب حکم ہو گیا، گھر میں جوتے پر چپلیں پہن کے اندر چلے گئے، کوئی بے احترامی نہیں ہوئی، لیکن جو اللہ کا گھر ہے تو جوتے چپلیں باہر اتار کر اندر آئیے،
اس کا احترام فرض ہے۔ ارے جب بھی جائیے تو دنیاوی گفتگو نہ کیجیے، ذکر الہی کیجیے، جب جائیے تو 2 رکعت نماز نظر کیجیے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ اس میں سو نہیں سکتے مسجد میں، سونا منع، سوائے مسافروں کو چھوڑ کر سونا منع ہے اس کے اندر۔ تو اس کے علاوہ تمام احکام بدلے، چیزیں وہی ہے لیکن صرف نسبت بدل گئی ہے، تو سارے احکام بدل گئے۔ تو اب یہاں پر ایک فرق اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے بہت توجہ رہے، یہاں پر ہم نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ارے بہت توجہ رہے، ہم نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، خود اللہ نے نہیں کہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ ارے توجہ کا طالب ہوں، خود ہم نے کہا ہے اللہ کا گھر ہے، اللہ نے خود آ کر نہیں کہا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اللہ کا کوئی فرمان نازل نہیں ہوا کہ میرا گھر ہے، خود ہم نے نسبت دے دی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو اس میں اتنی عظمت پیدا ہو گئی، اس میں اتنا شرف پیدا ہو گیا، اس میں مرتبہ پیدا ہو گیا۔ تو ہم جس کو اللہ کی طرف نسبت دے دیں تو اس میں اتنا مرتبہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر کسی گھر کو اللہ خود اپنی طرف منسوب کر لے تو اس میں کتنی عظمت و شرف پیدا ہو جائے گا۔ صلوات بھیجے بلند آواز۔ اگر کسی گھر کو اللہ خود کہتے ہیں میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، تو اس میں کتنی عظمت پیدا ہو جائے گی، کتنا شرف پیدا ہو جائے گا۔ ارے کعبے میں جو پتھر استعمال ہو رہے ہیں وہ وہی پتھر ہیں جو عام عرب کے گھروں میں استعمال ہوتے تھے، وہی تمام چیزیں استعمال ہو رہی ہیں۔ حجر اسود کو چھوڑ کر باقی سارے پتھر تو وہی ہے کہ جو عرب میں استعمال ہوا کرتے تھے، وہی پتھر ہے۔ اور آپ دیکھیں، لیکن انہی پتھروں سے جب ایک مکان تیار ہوا اور اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے، وہ میرا گھر ہے، تو نبی بھی اس طرف سر جھکا رہا ہے، رسول بھی ادھر سر جھکا رہا ہے، امام بھی اس طرف سر جھکا رہے، پوری دنیا کا سر اس کی طرف جھک گیا کیونکہ اللہ نے خود منسوب کر لیا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ بس یہاں پر ایک فرق اور پیش کر کے اس پہلو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ خود کعبے میں اپنی کوئی عظمت نہیں ہے، کوئی خود اپنا ذاتی شرف نہیں ہے، ان پتھروں میں کوئی اپنا ذاتی شرف نہیں ہے۔ میں نے کہا حجر اسود جس کی روایت ہے کہ وہ جنت سے آیا تھا، کچھ حجر اسود کو چھوڑ کر بقیہ جتنے بھی پتھر اس میں استعمال ہو رہے ہیں ان میں اپنا کوئی ذاتی شرف نہیں، اپنا کوئی ذاتی مرتبہ نہیں، لیکن جب اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا تو اس کا اتنا بہت توجہ رہے، اس کا مرتبہ اتنا بڑھ گیا، ان پتھروں کا شرف اتنا بڑھ گیا، اس عمارت کا شرف اتنا بڑھ گیا کہ جن میں ذاتی شرف نہیں، ذاتی عظمت نہیں، ذاتی کمالات نہیں، جب اس کو اللہ اپنی طرف منسوب کر لے تو اس کا مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر کسی میں ذاتی شرف بھی موجود ہو، ذاتی کمالات بھی موجود ہوں، ذاتی فضیلتیں بھی موجود ہوں، جب ان کو اللہ اپنی طرف منسوب کرے گا تو اس کا مرتبہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ ارے کعبے میں ذاتی شرف نہیں تھا، اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا، لیکن رسول میں ذاتی شرف بھی موجود ہے۔ ارے توجہ ہے، ذاتی شرف بھی موجود ہے، ذاتی کمالات بھی موجود ہے۔ جب اللہ نے ان کو اپنی طرف منسوب کر کے کہا کہ میں اپنے بندے کو لے کر جا رہا ہوں تو رسول ہی کو معراج مل جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ کعبہ زمین ہی پر رہ جاتا ہے، رسول اللہ کعبہ قوس ادنیٰ کی منزلوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور بس آخری جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، ہاں کعبے میں اپنا ذاتی شرف نہیں ہے، ذاتی فضیلت نہیں ہے، صرف اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا ہے، تو اس میں اتنی عظمت، اتنا شرف، اتنا مرتبہ پیدا ہو گیا۔ لیکن علی میں ذاتی شرف بھی موجود ہے، ذاتی کمالات بھی موجود ہیں، ذاتی فضیلت بھی موجود ہیں۔ جب ان کو اپنی طرف منسوب کر کے نفس اللہ نے کہا تو اسی کعبے کو ان کا سچا خانہ بنا دیا گیا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز سے۔
اب یہ نہ دیکھو جب کہا جاتا ہے صاحب مذاق اڑایا جاتا ہے تو مذاق کو اڑانے کے لیے اسلام میں تمام چیزیں مل جائیں گی تمہیں کہ جو منسوب ہے مگر ذاتی شرف کے بغیر بلند شخص کی طرف جب منسوب ہوئی تو اس میں عظمت پیدا ہو گئی، شرف پیدا ہو گیا، مرتبہ پیدا ہو گیا۔ تو اب یہ تو دیکھو کہ تعزیہ منسوب کس کی طرف ہے، یہ نہ دیکھو کہ کاغذ ہے، یہ نہ دیکھو کہ بانس کی تیلیاں ہیں، یہ دیکھو منسوب کس کی طرف ہے، یہ نہ دیکھو کہ علم میں صرف علم کو جو پھریرا ہے اس میں صرف کپڑا ہے، یہ دیکھو منسوب کس کی طرف ہے، یہ نہ دیکھو کہ دلدل اور گھوڑا ہے، یہ دیکھو کہ منسوب کس کی طرف ہے۔ اگر معمولی چیز بھی بلند کی طرف منسوب ہو جاتی ہے تو اس معمولی شے میں بھی بلندی اور عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس بنیادی موضوع کو جو میں نے انتخاب کیا کہ بڑا مشکل موضوع ہے اور 73 فرقے جو بنے ہیں وہ اسی موضوع کی بنیاد پر بن گئے ہیں کہ وہ ہے امامت، وہ ہے نیابت، وہ ہے خلافت، کہ یہاں کے اوپر ایک عام تصور 73 فرقوں میں 72 فرقوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے خود منتخب نہیں کیا، رسول نے خود منتخب نہیں کیا، بلکہ امت منتخب نہ کرنا دلیل بنا، دلیل نہیں ہے۔ دیکھیے عجیب چیز ہے، میں چاہتا ہوں کہ بات پہنچ جائے، ہمارے مسلمان بھائیوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ عجیب دلیل ہے، عجیب و غریب دلیل ہے۔ نہ اللہ نے منتخب فرمایا، نہ کوئی اعلان ہوا اللہ کی طرف سے، نہ رسول اللہ کی طرف سے کوئی اعلان ہوا، کسی کو منتخب نہیں کیا، کیونکہ منتخب نہیں کیا اللہ نے، منتخب نہیں کیا رسول اللہ نے، اور امام کی ضرورت بہت تھی۔ توجہ رہے، دلیل دیکھیے، دلیل یہی دلیل، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ نہ اللہ نے منتخب کیا، کوئی اعلان ہوا اللہ کی طرف سے، نہ رسول اللہ نے منتخب کیا، کوئی اعلان ہوا رسول کی طرف سے، نہ اللہ کی طرف سے اعلان، نہ رسول کی طرف سے اعلان، لیکن ضرورت بہت تھی۔ تو اعلان نہ ہونا اس بات کی دلیل بن گیا کہ ہمیں اختیار دے دیا، ہمیں اختیار دے دیا کہ ہم خود منتخب کریں۔ تو سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ ضرورت کا احساس مسلمانوں کو ہوا کہ کوئی امام ہونا چاہیے، کوئی رہبر ہونا چاہیے، کوئی نائب ہونا چاہیے، لیکن معاذ اللہ اس کا احساس نہ اللہ کو ہو سکا، نہ اس کا احساس رسول اللہ کو ہو سکا۔ تو بتاؤ زیادہ سمجھدار کون نکلا؟ ایک صلوات بھیج دے ورنہ معاذ اللہ امت کی سمجھ میں آ گیا کہ بڑی ضرورت ہے، نہ معاذ اللہ سمجھ سکا کہ بڑی ضرورت ہے، نہ رسول اللہ کی معاذ اللہ سمجھ میں آیا کہ بہت ضرورت ہے۔ امت سمجھ گئی کہ بہت ضرورت ہے، لہذا رسول اللہ کے دفن و کفن میں شریک نہ ہو کر انتخاب ہوا ہے۔ ایک صلوات بھیجے ورنہ اور یہ بات میں کبھی آج سے 10-12 سال پہلے امام باڑے میں کبھی پڑھ چکا ہوں، تو ابن حجر عسقلانی اور وہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، نہیں جلال الدین سیوطی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، اس کہتے ہیں کتاب کا نام ہے صواعق محرقہ۔ جلال الدین سیوطی بہت بڑے عالم، وہ اپنی کتاب مشہور زمانہ کتاب صواعق محرقہ میں یہ بات تحریر فرماتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ شیعت بہت بڑھتی جا رہی ہے، شیعوں کے باطل عقائد بہت ہی فروغ پا رہے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ ایسی کتاب لکھ دو کہ جو شیعہ عقائد پر بجلی بن کر گرے اور سارے عقائد شیعوں کے جل کر راکھ ہو جائیں۔ اس لیے صواعق محرقہ، جلانے والی بجلیاں، کتاب کا نام ہی رکھ دیا انہوں نے، کتاب کا نام ہی رکھ دیا جلانے والی بجلیاں، تاکہ عقائد شیعوں کے سب جل کر راکھ ہو جائیں۔ وہ ایسی کتاب میں نے لکھ دی ہے۔ اب وہاں پر وہ لکھتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ شیعہ الزام لگاتے ہیں اور طعنہ دیتے ہیں کہ صاحب رسول اللہ کے دفن کفن میں شریک ہوئے بعض بزرگ صحابہ، بعض بڑے صحابہ جو تھے وہ رسول اللہ کے دفن کفن میں شریک نہیں ہوئے، اور جا کر سقیفہ میں انہوں نے انتخاب کر لیا، یہاں رسول اللہ دفن ہو گئے اور وہ اپنے انتخاب کرتے رہے وہاں پر۔ تو اب یہ نہیں کہتے کہ شریک ہوئے تھے، یہ نہیں کہا انہوں نے۔
کوئی تو یہ کہنا چاہتا ہے شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ غلط کہتے ہیں، شریک ہوئے تھے، سب کے سب شریک ہوئے تھے، جھوٹے ہیں شیعہ، یہ نہیں کہا، بلکہ شریک نہ ہونے کی تعویل دی، شریک نہ ہونے کی توجیہ پیش کری دی کہ شیعہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کیوں شریک نہیں ہوئے۔ ارے توجہ چاہوں گا، سوائق محرقہ میں علامہ جلال الدین السیوطی تحریر فرماتے ہیں کہ کیوں شریک نہیں ہوئے، اس کی وجہ شیعہ نہیں سمجھ پا رہے۔ ارے بھائی کیوں شریک نہیں ہوئے، کیا وجہ تھی؟ کہ دیکھیے رسول اللہ کی حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ رسول اللہ کی حدیث کہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا، یہ ہے رسول کی حدیث۔ اور اگر یہ اصحاب کرام رسول اللہ کے دفن و کفن میں شریک ہوئے ہوتے تو کم از کم 2-3 گھنٹے تو لگتے، ارے بہت توجہ، کم از کم 2-3 گھنٹے تو لگتے اس میں، اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر اس 2-3 گھنٹے میں کسی مسلمان کی موت ہو جاتی، کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا، تو میدان حشر میں شکایت کرتا کہ کوئی امام تھا ہی نہیں میں جس سے منسلک ہوتا، جس سے تمسک اختیار کرتا، جس کی معرفت کرتا، تو لہذا وہ مسلمان جاہلیت کی موت مر جاتا، اور الزام ہم پر آ جاتا کہ ہم نے منتخب نہیں کیا، لہذا فلاں مسلمان جاہلیت کی موت مر گیا۔ لہذا ضروری تھا کہ جیسے ہی رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو ویسے ہی انتخاب ہو جائے، فوری انتخاب ہو جائے، فوری انتخاب ہو جائے۔ لہذا مجبوری کے تحت، اسی مجبوری کے تحت بہت سے بزرگ اصحاب وہ دفن و کفن رسالت میں شریک نہیں ہو سکے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث تھی کہ اگر کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جاہلیت کی موت مرا، لہذا ضروری تھا کہ فوراً انتخاب ہو جائے، اس لیے وہ شریک نہیں ہو سکے۔ تو چلیے ہم نے آپ کے عذر کو مان لیا، آپ کی تعویل کو مان لیا، آپ کی توجیہ کو مان لیا کہ اگر 2-3 گھنٹے سوچ کے مصروف ہو جاتے یہاں پر، اس زمانے میں کوئی مر جاتا، اس دوران میں کوئی مر جاتا تو جاہلیت کی موت مر جاتا، لہذا رسول کے دفن و کفن کو چھوڑ کر انتخاب میں شریک ہوئے، تو کم از کم آپ کی تعویل کو مان لیا، مگر کم از کم یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ زمانہ 2 گھنٹے کے لیے بھی بغیر امام کے نہیں رہ سکتا۔ یہ بات تو آپ نے ثابت ہی کر دی کہ زمانہ 2 گھنٹے کے لیے بھی بغیر امام کے نہیں رہ سکتا، لہذا دفن و کفن چھوڑ کر انتخاب میں شریک ہو گئے۔ تو مجھے بتائیے کہ جب 2 گھنٹے کے لیے زمانہ بغیر امام کے نہیں رہ سکتا تو اب جو صدیوں پر صدیاں گزر رہی ہیں، بتاؤ زمانے کا امام کون ہے؟ ایک سلوات بھیج دے مولانا آواز۔ تو 72 فرقے جواب نہیں دے سکتے، جواب ایک ہی فرقہ دے سکتا ہے کہ جس کا امام زمانہ موجود ہے۔ ایک سلوات بھیج دے مولانا آواز۔ اعلان ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا، ہم نے مقرر کیا، ہم نے بنایا۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ اعلان ہوا جناب ابراہیم کے لیے کہ لا ینال عہد الظالمین، امامت شروع ہو رہی ہے جناب ابراہیم سے، اور شرط لگا دی گئی کہ امامت کبھی کسی ظالم کو نہیں ملے گی۔ میں نے کہا کہ ظلم جو ہے وہ ایک وہ ظلم ہوتا ہے جو کسی دوسرے پر کیا جائے، اور ایک ظلم ہوتا ہے کہ جو اپنے اوپر کیا جائے، اور ہر گناہ ظلم ہے، ہر گناہ ظلم ہے، اور جب ہر گناہ ظلم ہے تو جس نے زندگی میں ایک بار بھی گناہ کر لیا وہ پھر عہدہ امامت کے لائق نہیں ہے، پھر وہ عہدہ امامت کے لائق نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ہے، خصوصیت یہ ہے
کہ گناہ کچھ ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ چھپ کر ہوتے ہیں. میں گھر کے اندر کیا کر رہا ہوں کسی کو نہیں معلوم. باہر میں نے کہا کہ شراب پی کر کوئی لڑکتا ہو چلا جا رہا ہے, آپ نے سمجھ لیا کہ بھئی شرابی ہے یہ. کوئی چور پکڑ گیا, آپ نے کہا یہ چور ہے یہ. قاتل پکڑ گیا, آپ نے کہا یہ قاتل ہے یہ. لیکن اگر گھر میں چھپ کر کوئی پی رہا ہے, باہر والوں کو خبر نہیں, تو باہر والوں کو خبر نہیں مگر اللہ کو خبر ہے, اللہ کو معلوم ہے. تو ہماری نگاہوں میں وہ پاک و صاف ہے, ہماری نگاہوں میں اچھا ہے, مگر اللہ کی نگاہوں میں گناہ گار ہے. جب گناہ گار ہوا تو ظالم ہوا, اور اللہ نے کہا کسی ظالم کو عہدہ امامت نہیں ملے گا. تو ہم ظاہری گناہ دیکھ سکتے ہیں, چھپ کر گناہ نہیں دیکھ سکتے ہیں, اور اللہ وہ ہے جو چھپے ہوئے گناہوں کا بھی گواہ ہے. لہذا اب کیونکہ ہر گناہ گار ظالم ہے اور کچھ چھپ کر گناہ ہوتے ہیں, لہذا وہ ہم نہیں سمجھ سکتے, صرف اللہ سمجھ سکتا ہے. اسی لیے عہدہ امامت اللہ کی طرف ہے, کیونکہ کوئی بھی گناہ گار کو عہدہ امامت نہیں مل سکتا, اور اللہ دیکھتا ہے کہ کون چھپ کر گناہ کر رہا ہے. لہذا اب عہدہ امامت جو ہے ہم کسی کو نہیں دے سکتے, صرف اللہ دے سکتا ہے, کیونکہ وہ چھپے ہوئے گناہ بھی دیکھ رہا ہے اور ظاہر گناہ بھی دیکھ رہا ہے. صلوات بھیجے بر محمد. اور صاحبان علم کے لیے ایک پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں, بہت توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. تو پہلے یہ تو ثابت ہو گیا اس سے کہ چھپ کر گناہ کر رہا ہے وہ بھی ظالم ہے. جب ظالم ہے جس کی ہم کو خبر نہیں, لہذا اب اللہ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ عہدہ امامت میں دوں گا. پھر توجہ ہے, سب سے بڑا ظلم شرک ہے. سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. آپ دیکھیں, کوئی کہے کہ صاحب چلیے وہ مشرک تھا پھر مسلمان ہو گیا, تو اب کہاں وہ مشرک رہا؟ بت پرست تھا, کلمہ پڑھ لیا, اب کہاں وہ بت پرست رہا؟ نہیں, توجہ ہے, بہت توجہ چاہوں گا صاحب علم کے ساتھ. کچھ صفتیں ہوتی ہیں جو وقتی ہوتی ہیں, کچھ صفتیں وقتی ہوتی ہیں, اور کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں جو دائمی بن جاتی ہیں. عمل ایک بار ہوتا ہے مگر ذات کے ساتھ وہ صفت چپک جاتی ہے, چھوٹنے نہیں پاتی وہ. جیسے مثال عربی میں کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب کیا کہیں گے, وہ جالسن ہوا, جالسن بیٹھا ہوا, اور وہ کھڑا ہو گیا, تو ہم نے کہا ہوا قائم. اب جالس اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب وہ کھڑا ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے, ہم نے کہا ہوا قائم. اب چلنے لگا وہ, تو ہم نے کہا ہوا ماشن, وہ چل رہا ہے, اور وہ اس کو ہوا قائم نہیں کہہ سکتے. یہ وہ صفتیں ہیں جو وقتی ہوتی ہیں, جو بدلتی رہتی ہیں. کبھی بیٹھا ہوا ہے تو جالس ہے, کھڑا ہوا ہے تو قائم ہے, چل رہا ہے تو ماشی ہے, چل رہا ہے. تو یہ صفتیں ہیں جو بدلتی رہتی ہیں, ذات کے ساتھ منسلک نہیں ہو جاتی. لیکن کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ایک بار بھی انجام دے دیا تو زندگی بھر وہ صفت چھوٹتی نہیں ہے, وہ چپک جاتی ہے ذات کے ساتھ. کسی نے ایک بار چوری کی, سزا بھی ہو گئی, واپس بھی آ گیا جیل سے, لیکن جب بھی آئے گا وہ چور آ رہا ہے. ارے بھیا ایک بار چوری کی تھی 20 سال پہلے, بیس سال پہلے چوری کی تھی, اب کیا بھائی, اب تو سزا بھی کاٹ کے آ گیا. لیکن جب آئے گا محفل میں تو ہر ایک پہ چیمی گوئیاں ہوں گی, چور آ رہا ہے. اب کہاں چور ہے وہ, کہ نہیں ایک بار اگر انجام دے دیا تو زندگی بھر وہ چور ہی کہا جائے گا, زندگی بھر وہ چور ہی کہا جائے گا. پہلے تو تلوار سے قتل ہوتا تھا, نیزوں سے قتل ہوتا تھا, اب کس طرح سے ہوتا ہے, ہاتھ میں پستول ہے, ہلکا سا ٹریگر دبایا, 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں گولی نکلی, سامنے والے کے سینے میں پڑی, وہ قتل ہو گیا. یہ کتنی دیر کے لیے قاتل ہے؟ 1 سیکنڈ کے لیے. بہت توجہ چاہوں, 1 سیکنڈ کے لیے قاتل ہے. بھئی 1 سیکنڈ کے اندر وہ گولی چلی, سینے میں پڑی, وہ ختم ہو گیا. تو 1 سیکنڈ کے لیے قاتل ہے, 1 سیکنڈ کے لیے قاتل ہے. مگر جب بھی آئے گا وہ, لوگ کہیں گے قاتل آ رہا ہے.
قاتل آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ رسا معاف بھی کر چکے ہوں، ارے توجہ رہے، ہو سکتا ہے وہ رسا معاف کر چکے ہوں، دیت لے لی ہو، لیکن آئے گا جب بھی تب بھی یہی کہا جائے گا قاتل آ رہا. ارے بھیا 20 سال پہلے 1 سیکنڈ میں اس نے قتل کیا تھا، اب یہ صفت قاتل کیسے ہو گیا؟ کہا نہیں، زندگی بھر یہ صفت اس کے ساتھ لگی رہے گی، یہ قاتل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ صفتیں وقتی ہوتی ہیں اور کچھ صفتیں دائمی ہوتی ہیں. ایک بار بھی بت کو سجدہ کر لیا تب یہ بن گیا مشرک. ارے جب بھی آئے گا کہا جائے گا یہ شرک کر چکا ہے. یہ صفت ایسی ہے جو ذات کے ساتھ چپک جاتی ہے، پھر چھوٹتی نہیں ہے، چاہے کلمہ کیوں نہ پڑھ لیا ہو. لہذا امامت اس کو نہیں مل سکتی کہ جو ظالم ہو، زندگی کے کسی حصے میں بھی شرک کیا ہو، اسے امامت نہیں ملے گی. امامت اسے ملے گی جس کے لیے دشمن بھی کہہ رہا کرم اللہ وجہہ. ارے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی شرک نہیں کیا. ایک صلوات بھیجے ایک صلوات بلند آواز محمد. اب کسی نے پوچھا مولا سے، مولا یہ بتائیے کہ ظلم کے کیا معنی ہے؟ تو مولا نے بہترین ڈیفینیشن ظلم کی پیش کی. آپ نے فرمایا کہ جس جگہ کا کسی کو حق ہے اس جگہ سے اس کو ہٹا دینا یہ بھی ظلم ہے. جہاں جس کو ہونا چاہیے وہاں اس کا نہ ہونا ظلم ہے، اور جس کو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے اس کا وہاں بیٹھ جانا ظلم ہے. ایک صلوات بھیجے بلند. اب اس کی بھی سادہ مثالیں موجود ہیں. چپلیں کہے کے لیے ہیں؟ پیروں کے لیے. پگڑی کہے کے لیے ہے؟ سر کے لیے. اگر معاملہ الٹ جائے، پیروں کی چپلیں سر پر آ جائے اور سر کی پگڑی پیر میں، تو یہی ظلم ہے. اسی کو ظلم کہا جاتا ہے. ایسے ہی کام کرنے والا ظالم کہلائے گا. ایک اور مثال دے دو. آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ خیال رکھنا ہے ممبر کا، لہذا کہ محبوب کی زلفوں کے لیے بڑی پوری غزلیں کہی گئی ہیں. اس کی زلفوں کی تعریف میں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب اس میں اپنی پھانسی پہ لٹک جائیں گے ان زلفوں میں، اور کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے شاعر، کبھی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی زلفوں کی اتنی تعریف، بالوں کی اتنی تعریف کہ صاحب جان دیے دے رہے ہیں محبوب کے بالوں کے لیے. محبوب کے بالوں کے لیے جان دینے میں تیار ہے. مگر یہی بال اگر سالن میں نکل آئے، جس کے لیے پوری غزلیں اور پوری نظمیں آپ نے تعریف میں کی ہیں، یہی بال اگر سالن میں نکل آئے تو نفرت سے نکال کر پھینک دیں گے اسے. نفرت سے. ارے بھائی اس کے لیے تو آپ 10 اشعار کی غزل کہہ چکے. کہا یہ اس وقت تعریف کے قابل تھا جب اپنی جگہ پر تھا، اپنی جگہ بدلی اب مذمت کے لائق ہو گیا. تو یہ نہ کہو کہ ہم اصحاب کے مخالف ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، مگر بس اپنی جگہ پر رہے تبھی قابل احترام ہے. ایک صلوات بھیجے صلوات بلند آواز. جگہ سے بے جگہ ہوئے اور قابل مذمت بن گئے. صلوات بھیجے. عصمت شرط ہے. دھیمے پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہ مجلسیں نہیں ہیں کہ جو 1 لاکھ کے مجمع میں ہوا کرتی تھی. لہذا میں دھیمے بات کو پیش کر رہا ہوں تاکہ مجھے موقع مل گیا ہے کہ اپنی بات کو پہنچا سکوں. اور وہ چوے چھکے والی مجلسیں نہیں ہیں یہ، بلکہ اب یہ بات ہو رہا ہے کہ کسی طرح بات پہنچ جائے. عصمت شرط ہے، معصوم ہونا شرط ہے. اس کے لیے بھی چاہوں گا تھوڑا وقت لیں. عصمت شرط ہے، معصوم ہونا شرط ہے. اور ہر امام معصوم ہوتا ہے. یہ اس پر بہت بڑا الزام ہم پر لگایا گیا ہے. عصمت صرف مخصوص ہے انبیاء کے ساتھ، لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ خود بعض مسلمان بھی عصمت انبیاء کے قائل نہیں ہیں، معصوم ہونے کے قائل نہیں.
اور کہتے کہ فلاں نبی سے گناہ ہو گیا، فلاں نبی سے گناہ ہوا، فلاں، یہاں تک کہ رسول اللہ سے بھی معاذ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ شیطان معاذ اللہ ان کو بہکا لیا کرتا تھا، جبکہ شیطان خود اقرار کر رہا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں سب کو بہکاؤں گا، اکثریت کو بہکاؤں گا۔ ارے توجہ ہے، شیطان قرآن میں دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اکثریت کو بہکاؤں گا، اور یہ دعویٰ قرآن میں موجود ہے، تو اس لیے اکثریت پر کبھی کسی کو ناز نہ ہونا چاہیے۔ شیطان کہہ رہا ہے میں اکثریت کو بہکاؤں گا، اکثریت کو اپنے جال میں پھانس لوں گا، اور شیطان ہی اقرار الا عبادک منہم المخلصین، صرف ان کو نہیں بہکا سکتا، وہ میرے جال میں نہیں آ سکتے، وہ میرے دام میں نہیں آ سکتے، جو تیرے خالص بندے ہیں۔ کچھ لوگ شیطان سے بھی آگے بڑھ گئے، شیطان تو کہہ رہا ہے بہکا نہیں سکتا، اور یہ کہتے ہیں بہکا لیا کرتا تھا۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز۔ بہت توجہ رہے، منہم المخلصین، مخلص ایک ہے، مخلص اور ایک ہے مخلص۔ مخلص کیا ہے؟ جو اپنے کو خالص کر رہا ہو، وہ ہے مخلص۔ اپنے کو خالص کر رہا وہ ہے مخلص۔ ارے توجہ رہے۔ اور مخلص کون ہے؟ مخلص وہ ہے کہ جسے اللہ نے خالص بنا کر بھیجا ہو۔ الا عبادک منہم المخلصین، ہم لوگ وہ ہیں جو مخلص کہلا سکتے ہیں، لیکن ہم کو مخلص کا لقب نہیں مل سکتا۔ مخلص کا لقب خود بتا رہا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پاک و صاف آتا ہے، معصوم آتا ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ ابن عمیر نام کی ایک شخصیت ہے، اس نے جناب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد، اور ان کے لیے کہا کہ میں نے ان کی زبان سے عصمت کی ایسی دلیل سنی ہے جو آج تک میں نے کسی سے نہیں سنی۔ ہشام ابن حکم بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے عالم تھے، امام کے شاگرد۔ ابن عمیر نام کی ایک شخصیت، وہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان سے ہم نے جو عصمت کی دلیل سنی ہے ائمہ کے سلسلے میں، وہ میں نے آج تک کسی سے نہیں سنی۔ پوچھا کیا دلیل؟ اب سنیے، وہ دلیل سن لیجیے، بعد میں مکمل کریں۔ انہوں نے کہا، انہوں نے دلیل دی کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو گناہ کا سر چشمہ، اس کے علاوہ کوئی 5ویں چیز نہیں۔ بہت توجہ چاہوں گا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں۔ ہشام ابن حکم بیان کر رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد، چھٹے امام کے شاگرد، وہ بیان فرما رہے ہیں کہ 4 چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو ہمیشہ گناہوں کا سر چشمہ بنتی ہیں۔ ان 4 سے کوئی 5ویں چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ ایک چیز کیا ہے؟ لالچ، ہرس۔ لالچ گناہ کا سر چشمہ بنتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ دولت مل جائے گا، ایمانداری سے نہیں ملے گی تو بے ایمانی سے ملے، چوری سے ملے، رشوت سے ملے، ڈکیتی سے ملے، ملاوٹی مال بیچ کر ملے، نقلی مال بیچ کر ملے۔ معلوم ہوا کہ انسان کا خون دینا تھا، اس کے بجائے بھینس کا خون چڑھا دیا، مر گیا بیچارہ مریض، پیسے ان کو مل گئے، اس کی جان گئی، ان کو رقم مل گئی۔ یہ ہے لالچ، یہ ہے لالچ۔ پل ایسا بنایا کہ اس میں مسالہ خراب لگا دیا، مگر پورا پل گر گیا، 100 آدمی مر گئے، ان کو پیسے مل گئے، ادھر انسانوں کی جانیں چلی گئی۔ یہ ہے لالچ، یہ ہے ہرس۔ ہرس ہمیشہ لالچ اس کو ہوتی ہے کہ جس کے بعد دولت کی کمی ہو، جس کے بعد دولت کی کمی ہو اس کو ہرس ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے۔ لیکن اماموں کو کبھی ہرس ہو ہی نہیں سکتی، کبھی لالچ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ قدرت کے خزانوں کے خزینے دار ہیں۔ کائنات کا ہر خزانہ ان کے قبضے میں ہے۔ یہ مٹی کو ٹھوکر مارے تو سونا بن جاتی ہے، ان کو کس چیز کی لالچ ہو سکتی ہے؟ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ لہذا یہ سوتا بند ہو گیا،
یہ چشمہ بند ہو گیا گناہوں کا اماموں کے سلسلے میں، کیونکہ پوری کائنات کے وہ مالک ہیں۔ میں نے بہت عرصے پہلے یہ مثال پیش کی تھی، یہاں میں جلدی چاہتا ہوں اگرچہ وقت کے دامن زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں نے یہاں پیش کیا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اماموں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ اماموں نے کبھی حکومت، دیکھیے حقیقت یہی ہے کہ اگر کسی کا حق چھنتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اس حق کو حاصل کر لے۔ کسی کے جیب سے اگر 100 روپے بھی نکال کر کوئی بھاگ جائے تو پہلے تو بیچارہ خود پیچھے دوڑتا ہے، جو خود نہیں دوڑ پاتا تو دوسروں سے فریاد کرتا ہے، ارے دیکھو میرے 100 روپے لیے جا رہا ہے، پکڑو اس کو، یہ میں نہیں دوڑ پا رہا ہوں، تم لوگ۔ تو کسی کے جیب سے 100 روپے بھی اگر کوئی نکال کر بھاگے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ 100 روپے مل جائے۔ اتنی بڑی حکومت اہل بیت کی چلی گئی، کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ کوشش نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا حق ہی نہیں تھا۔ دلیل سن لیجیے، دلیل جو ہے مخالفوں کی وہ یہی ہے کہ ان کا صحیح نہ کرنا، کوشش نہ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر حق ہوتا تو حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ائمہ نے کبھی بھی حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی ہی نہیں، کبھی نہیں کی، بلکہ آتی ہوئی حکومتوں کو ٹھوکر مارا ہے تو دوسروں تک پہنچی ہیں۔ ایک سلوات بھیجے ورنہ محمد۔ تو اس بات کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ صاحب اگر حق ہوتا ان کا، آپ کہتے ہیں حق تھا ان کا، حق تھا ان کا، ارے حق ہوتا تو کبھی تو کوشش کرتے حاصل کرنے کی، آپ اپنا حق حاصل نہیں کرتے ہیں، لاٹھی ڈنڈوں سے حاصل کر لیتے ہیں، عدالت کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، سفارشوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا مال آپ کو واپس مل جائے، لیکن انہوں نے کبھی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کی میں نے مثال دی تھی، آج سے کئی برس پہلے کی بات ہے، وہ یہاں پہ مثال دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مجلسیں جو ہیں وہ پوری عالم میں نشر ہو رہی ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہ مثال پہنچے پوری دنیا تک۔ آپ دیکھیں کہ اب میں لکھنؤ شہر کی مثال دینا چاہتا ہوں، ہر بڑے شہر میں مثال مل جائے گی کہ یہاں سب سے مہنگا جو بازار ہے وہ حضرت گنج ہے، سب سے مہنگا بازار حضرت گنج۔ خاص میں جائیے گا وہ چیز 100 روپے میں ملے گی، وہی چیز آپ ابن عماد میں جائیے گا تو 200 میں ملے گی، وہی چیز آپ حضرت گنج میں خریدیں گے تو 400 میں ملے گی۔ اب خریدنے والا سمجھ رہا ہے کہ اگر میں خاص سے خریدوں گا تو یہی چیز 100 روپے میں ملے گی، معلوم ہے اسے، لیکن کیونکہ حضرت گنج سے خریدنا اسٹیٹس سمبل ہے، ارے میں حضرت گنج سے لے کر آیا ہوں، تو اب معلوم آپ روپ پڑ رہا ہے کہ حضرت گنج سے لے کر آئے، بڑا دولت مند ہے یہ تو بڑا سرمایہ دار ہے، جبکہ خریدنے والے کو بھی معلوم ہے کہ یہی نخاس سے اگر خریدیں گے تو 100 روپے میں کل کہیں تو اب نخاسی مال ہے، بے عزتی ہو جائے گی، لہذا وہ حضرت گنج سے خرید رہا ہے۔ تو اب تصور کیجئے کہ کوئی بہت بڑے سیٹھ ہیں، بہت بڑے دولت مند ہیں، ایک انتہائی قیمتی کار سے وہ اترے حضرت گنج میں، انتہائی قیمتی کئی کروڑ کی وہ کار تھی، اس سے حضرت گنج میں اترے، جیب سے انہوں نے بٹوا نکالا، اور اب تو خیر وہ مثال بدل گئی، میں نے پہلے مثال دی تھی، نوٹ بندی سے پہلے کی مثال دی، میں نے اس وقت کہا تھا کہ 1000 کا نوٹ انہوں نے اپنے بٹوے سے نکالا تو اب 1000 کا نوٹ ہی ختم ہو گیا ہے، لہذا اب مثال بدلنا پڑے گی، فرض کیے اب 2000 کا نوٹ انہوں نے اپنے بٹوے سے نکالا، انہوں نے اتفاق سے ایک 98 بھی اس پہ پڑی ہوئی تھی بٹوے میں، جب 2000 کا نوٹ انہوں نے نکالا کہ اپنے نوکر کو دینے کے لیے جاؤ اور سامنے دکان سے فلاں چیز خرید لاؤ، تو اتفاق سے اس بٹوے میں ایک 98 بھی تھی، جب 2000 کا نوٹ نکالا تو وہ 98 اتفاق سے بٹوے سے نکلی، سڑک پر گری اور سامنے لڑھکتی ہوئی نالے میں چلی گئی۔ اب مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جو اتنا بڑا سیٹھ ہو، اتنا بڑا دولت مند ہو، پھر اس کا بٹوا بتا رہا ہو کہ اس میں کتنے نوٹ بھرے ہوئے ہیں، کروڑوں کی گاڑی سے نیچے اترا ہو، پتہ نہیں کتنا تجوری میں بھرا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنا بینک بیلنس اس کا ہے، اگر ایک 98 اس کے بٹوے سے گر کر نالی میں چلی گئی تو کیا وہ دوڑ کر آگے جائے گا اور جا کر اسے نالی میں ڈھونڈے گا کہاں گئی 98؟ نہیں، وہ تو پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا کہ کدھر گئی، ارے توجہ رہے، وہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ کدھر گئی، کیونکہ اس کی نگاہ میں اس 98 کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے خزانے تو پہلے سے بھرے ہوئے ہیں، وہ پلٹ کر نہیں دیکھا کدھر گئی، تو جن کے خزانے پہلے سے بھرے ہوئے وہ پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ 98 کدھر جا رہی ہے۔ اب جملے پر توجہ رہے، لیکن اگر کسی کے پاس صرف وہی ایک 98 ہے،
کسی کی پونجی وہی کل ایک اٹھنی ہے تو وہ تو ڈھونڈے گا کہ کدھر گئی. بس یوں ہی سمجھ لو کہ جن کی حکومت پوری کائنات پر قائم ہے، اگر کوئی چھوٹی سی حکومت لے جا رہا ہے تو انہوں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ کون لے گیا. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے محمد وال. پوری اور یہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہے کہ پوری کائنات کے اوپر اللہ نے ان کی حکومت قائم کر دی ہے. ارے ابر نے سایہ فگن ہو کر بتایا کہ ان کی حکومت ابر کے اوپر بھی ہے. ارے پتھروں نے ہاتھ پر تسبیح پڑھ کر بتایا کہ ان کی حکومت جمادات پر بھی ہے. انگلی کے اشارے پر درختوں نے حرکت کر کے بتایا کہ ان کی حکومت نباتات کے اوپر بھی ہے. اور ہاتھ کے دھون نے پانی بن کر اور مسلے کے پانی کے اوپر بچھ کر بتایا کہ ان کی حکومت پانی کے اوپر بھی ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وال. ایک صلوات بلند آواز پر محمد وال. توجہ چاہ رہا ہوں آخری جملے سلسلے کے. میں نے کہا کہ جس کی حکومت پوری کائنات پر ہو وہ ایک چھوٹی سی حکومت کی کیا حقیقت سمجھے گا. وہ دو تین مثالیں پیش کر دوں. ارے جس کے قبضے میں پورا سمندر ہو وہ ایک قطرے کی کیا حقیقت سمجھے گا، اور جس کے قبضے میں پورا صحرا ہو وہ ایک ذرے کی کیا حیثیت سمجھے گا، اور جس کی ٹھوکر سے مٹی سونا بن رہی ہو وہ دنیا کے خزانوں کی کیا اہمیت سمجھے گا. پوری توجہ رہے. ارے جس کے اشارے پر ڈوبتا ہوا سورج پلٹ رہا ہو وہ دنیا کی ڈوبتی ہوئی حکومتوں کی کیا حقیقت سمجھے گا، اور جس کے قدم مہر نبوت پر آ رہے ہو وہ تخت حکومت کی کیا حیثیت سمجھے گا. ایک صلوات بلند آواز پر محمد. ایک صلوات. حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے ان کو پوری کائنات پر حکومت دی ہے. یہ حاکم کائنات ہیں، ان کے اشاروں پر پوری کائنات چلتی ہے. لیکن کبھی کبھی جب امتحان کا موقع ہوتا ہے تو انہی اختیارات کو یہ استعمال نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ اگر ممکن تھا کہ کوئی علی کی گلی میں رسی باز سے امکان پذیر تھا، لوگ کہتے اتنا بہادر اتنا بہادر اتنا شجاع، اور آپ کہتے گلے میں رسی. نہیں، بہادر و شجاع تھے لیکن شجاعت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اللہ کے حکم کی تابع ہو، جو حکم الہی کے تابع ہو. خیبر اکھاڑنا بھی اللہ کے حکم کے تحت تھا اور گلے میں رسی بندھوا لینا بھی یہ بھی اللہ کے حکم کے تحت تھا. یہی کے اوپر ایک روایت موجود ہے جو کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت مولا علی گلے میں رسی بندھی ہوئی اور ان کو مدینے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا تو دو یہودی بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے. جہاں مسلمان دیکھ رہے تھے اور یہودی منظر دیکھ رہے تھے. جیسے ہی مولا علی کو دیکھا گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے اور مدینے کی گلی بھی کھینچا جا رہا ہے تو ایک یہودی بلند آواز سے بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. بے ساختہ اس نے کلمہ پڑھا. موجود ہے، روایت موجود ہے، معتبر ترین کتابوں میں روایت موجود ہے. بے ساختہ اس یہودی نے کلمہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ میرا معبود ہے. میں گواہی دیتا ہوں محمد میرے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں. لوگوں نے حیرت سے کہا ارے بھائی اس سے پہلے تم نے تو کلمہ نہیں پڑھا. ارے یہی علی تو تھے جنہوں نے بدر فتح کیا تھا. یہی علی تو تھے جنہوں نے احد فتح کیا تھا. ارے یہی علی تو تھے کہ جنہوں نے تمہارا سب سے مضبوط قلعہ خیبر اکیلے فتح کر لیا تھا اور 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ لیا تھا. اس وقت میں کلمہ پڑھنا چاہیے تھا. جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے
جب اپنی بھرپور قوت کا مظاہرہ کر رہے تھے. ارے یہ کون سا موقع تھا کلمہ پڑھنے کا جب علی کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے؟ کیا گلے میں بندھی ہوئی رسی ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کی طرف بھیجے ہوئے نمائندے ہیں؟ کیونکہ جس میں اتنی زیادہ طاقت ہو کہ در خیبر کو اکھاڑ لے، اس میں کسی میں ہمت نہیں ہو سکتی کہ اس کے گلے میں رسی باندھے. اس کا مطلب ہے خیبر کا اکھاڑنا بھی اللہ کی مرضی سے تھا، گلے میں رسی بندھوانا بھی اللہ کی مرضی سے تھا. یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے. لہذا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں. ہاں عزاداروں، اسی لیے امام حسن مظالم برداشت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کربلا کا میدان ہے اور حسین ظلم پر ظلم و ستم پر ستم برداشت کر رہے ہیں. اگر مولا اشارہ کر دیتے تو فرات قدموں میں آ جاتی، فرات قدموں میں آ جاتی، بادل آ جاتے، کربلا کا صحرا جل تھل ہو جاتا. مگر مشیت الہیہ کے پابند ہیں، مصلحت الہیہ کے پابند ہیں، لہذا پیاسے بھی ہیں اور بھوکے بھی ہیں، مگر اکیلے نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیاسے ہیں، معصوم سکینہ بھی پیاسی ہے، 6 مہینے کا علی اصغر بھی پیاسا ہے، اور 18 برس کا علی اکبر بھی پیاسے ہیں. سب کی پیاس برداشت کر رہے ہیں کیونکہ مصلحت الہیہ ہے. وہ دنیا کو ہی بتا رہے ہیں کہ ہم کو مجبور نہ سمجھنا، ہم مظلوم ضرور ہیں. ہاں آج کا دن وہ دن ہے کہ جو مخصوص ہے ایک شہادت کے ساتھ. آج ہمیں امام حسین کو خصوصی پرسہ دینا ہے کیونکہ ان کا وہ فرزند کہ جو ہو بہو شبیہ رسالت ہے، جس کو زبان عصمت سند دے رہی ہے کہ پالنے والے تیری بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں تیرے رسول کی ہو بہو شبیہ ہے. روایت ہے ایک یہودی آیا امام حسین کی خدمت میں اور کہا کہ بڑی مجھے حسرت تھی کہ میں آپ کے جد کی زیارت کروں، مگر میری قسمت میں نہیں تھا کہ ان کی زیارت ہو سکے، میں محروم رہ گیا ان کی زیارت سے، آپ کی جد کی زیارت سے. امام نے فرمایا میرے ننھے سے علی اکبر کو لے آؤ. جناب علی اکبر لائے گئے، آغوش پہ بیٹھے. کہا یہودی تجھے تمنا تھی کہ رسول کی زیارت کرے؟ یہ میرا بچہ ہو بہت تصویر رسالت ہے، اس کی زیارت کر لو، تم نے رسول کی زیارت کر لی. تصور کیجئے کہ وہ بچہ جو ہو بہت تصویر رسالت ہو حسین کو کتنا عزیز ہوگا، امام حسین کو وہ کتنا محترم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب جناب علی اکبر آئے ہیں سامنے ہاتھ جوڑ کر، بابا مرنے کی اجازت دیجیے، بابا مرنے کی اجازت دیجیے. حسین نے فرمایا اے بیٹا کس دل سے اجازت، تم تو میرے نانا کی شبیہ. ارے جب بھی میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو تمہاری زیارت کرتا تھا، تمہیں کیسے اجازت دوں. روایت کہتی ہے جناب علی اکبر نے امام حسین کے قدموں پر سر رکھ دیا. بابا مرنے کی اجازت دیجیے، بابا مرنے کی اجازت دیجیے. حسین نے اجازت تو دے دی، اجازت تو دے دی، مگر حمید ابن مسلم جو دشمن کا راوی ہے وہ لکھتا ہے کہ پورے واقعہ کربلا میں میں نے اتنی مایوسی حسین کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھی جو اس وقت دیکھی کہ جب علی اکبر کو اجازت دی. اے بیٹا اگر جانا نہیں چاہتے ہو تو ذرا اہل حرم سے رخصت ہو لو، ذرا بیویوں سے رخصت ہو لو. کسی سے نہیں کہا کہ اہل حرم سے رخصت ہو، صرف جناب علی اکبر کے لیے ملتا ہے کہ ذرا اہل حرم سے رخصت ہو. جناب عباس گئے تھے خیموں میں مگر مشق سکینہ لینے گئے تھے، رخصت ہونے نہیں گئے تھے. اکیلے تنہا جناب علی اکبر ہیں تو جن کے لیے امام حسین فرما رہے ہیں اے علی اکبر جا کے ذرا اہل حرم سے رخصت ہو لو. چاہتے تھے کہ بیویاں بھی آخری بار تصویر رسول کی زیارت کر لے. حمید کہتا ہے علی اکبر خیمے کے اندر جاتے ہیں مگر نکلنے میں تاخیر ہو رہی ہے، نکلنے میں تاخیر ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آخر علی اکبر کے نکلنے میں اتنی تاخیر کیوں؟ کہتا ہے میری نگاہ خیام حسینی طرف اٹھی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں علی اکبر کے قدموں سے لپٹ جاتی ہیں.
علی اکبر کو واپس لے جاتی ہے. اب یہ دشمن کے جملے ہیں. وہ لکھتا ہے کہ علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا. جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے, گھوڑے کو ایڑ دی, چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد دشمن پر حملہ کرے. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں ہیں, اسلحوں کی جھنکاروں کی آوازیں ہیں, طبلِ جنگ کی آوازیں ہیں. انہی تمام آوازوں میں علی اکبر کے کان میں آواز آتی ہے, واہ علی اکبرا, واہ علی اکبرا. اب جو پلٹ کر دیکھا بوڑھا باپ قبر تھامے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے, پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے. علی اکبر نے گھوڑا روکا. اے بابا, آپ تو مرنے کی اجازت دے چکے ہیں, آپ کو یہ کیا حال ہو رہا ہے؟ اے بیٹا, اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ ایک بوڑھے باپ پر ایک جوان فرزند کی جدائی کا کیا اثر ہوتا ہے. جناب علی اکبر جاتے ہیں. روایت میں ہے کہ 17 حملے کی علی اکبر نے. تذکرہ جناب علی اکبر 2 منٹ کی زحمت ہے. 17 حملے کیے جناب علی اکبر نے. ہر حملے کے بعد پلٹ کر آ کر کہتے تھے, بابا آپ دیکھ رہے ہیں میں کیسی جنگ کر رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں میں کیسی جنگ کر رہا ہوں. کہاں علی اکبر, میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسی زبردست تم جنگ کر رہے ہو. تم نے دکھا دیا خانواد رسالت کے جوان کیسی جنگ کرتے ہیں. کہا بابا مگر عجیب بات ہے, جب بھی میں بڑھ بڑھ کر حملے کرتا ہوں پہلی سے کسی کی آواز آتی ہے. ہاں علی اکبر, ایسے ہی جنگ کی جاتی ہے, پہلو سے کسی کی آواز آتی ہے. اے بابا یہ کس کی آواز ہے؟ امام فرماتے, میرے بابا علی تمہاری جنگ دیکھنے کے لیے نجف سے آ گئے. ہاں دادارو, اب جب آخری حملہ کرنا تھا جناب علی اکبر کو, اب امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں. بابا عالم یہ تھا کہ زرہ کی کڑیوں سے خون ابل رہا تھا. خدمت میں آئے, بابا اگر کہیں سے تھوڑا سا پانی مل جائے تو اب بھی میں دکھا دوں کہ کیسی جنگ ہوتی ہے. اب ذرا حسین کے دل سے پوچھئے کہ حسین کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا. نہیں 1 منٹ کی زحمت ہے. روایت کہتی ہے کہ جب سے جناب علی اکبر پیدا ہوئے تھے, جناب زینب نے علی اکبر کو مانگ لیا تھا اور کہا تھا اس بچے کی میں پرورش کروں گی. اور امام حسین جب کبھی جناب علی اکبر سے کہتے تھے کہ بیٹا علی اکبر, تم تو کبھی مجھ سے کوئی فرمائش ہی نہیں کرتے, تم تو مجھ سے کبھی کوئی چیز مانگتے ہی نہیں. تو جناب علی اکبر نے جواب دیا تھا, بابا مجھے کسی چیز کے مانگنے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. میری پھوپھی کی نگاہیں میرے چہرے پر رہتی ہے, وہ میرے چہرے سے سمجھ جاتی ہے کہ مجھے کس بات کی ضرورت ہے, وہ چیز فراہم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی حیثیت سے حسین کی تمنا تھی کہ علی اکبر کچھ مانگے. پہلی مرتبہ علی اکبر کچھ مانگ رہے ہیں, وہ بھی پانی جیسی معمولی چیز. اب تصور کرو حسین کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا. اور بس آخری جملے عزادارو, شاید کسی پر یہ گزری ہو, شاید کسی پر سننے والوں میں اور دیکھنے والوں میں شاید کبھی یہ کسی پر گزری ہو کہ اگر بیٹا اولاد بیمار ہو, بالکل ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو, معلوم ہو کہ بس چند لمحوں کا مہمان ہے یہ, اسی عالم میں وہ بچہ کسی بات کی فرمائش کر دے. اس عالم میں جب ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں, جب ماں باپ کو معلوم ہے کہ بس یہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا, اس عالم میں وہ بچہ کوئی فرمائش کر دے تو ماں باپ اپنے کو بیچ کر وہ فرمائش پوری کریں گے. اور اگر وہ فرمائش پوری نہ ہو تو زندگی بھر دل پر داغ رہے گا کہ آخری وقت بچے نے فرمائش کی, ہم پوری نہ کر سکے. حسین سمجھ رہے اب جو علی اکبر جائیں گے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے. اس وقت علی اکبر فرمائش کر رہے ہیں, بابا کہیں سے تھوڑا سا پانی مل جائے. اب تصور کرو حسین کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا. تھوڑی دیر بعد کانوں میں آواز آئی, اے بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کیجئے. حسین لڑکھڑاتے قدموں سے زمین پر بیٹھے علی اکبر کے قریب پہنچے, دیکھا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. اے بیٹا کیا اذیت ہے, اے بیٹا کیا تکلیف ہے؟ بابا کوئی اذیت نہیں,
بابا کوئی تکلیف نہیں. ارے اگر اذیت نہیں تو اتنا تڑپ کیوں رہے ہو؟ اگر اذیت نہیں تو اتنا بے چین کیوں ہو؟ اتنے تڑپ کیوں رہے ہو؟ ارے جو اذیت ہو بتا دو، جو تکلیف ہو بتا دو. جب حسین نے بہت اصرار کیا تو علی اکبر نے اب کہا کہ بابا آپ کا اصرار ہے تو سنیے کہ جب قاتل نے سینے پر برچھی ماری تو برچھی سینے کو توڑ کر اندر اتر گئی. جب واپس کھینچی تو برچھی کی یعنی ٹوٹ کر سینے کے اندر رہ گئی ہے. اے بابا اگر ہو سکے تو یہ برچھی کی یعنی نکال دیجیے، کیونکہ بڑی تکلیف اور بڑی اذیت ہے. حسین نے آستینیں پلٹیں، یا علی کہہ کر برچھی کے ہنی پر ہاتھ رکھا، برچھی کے ہنی پر ہاتھ رکھا. بس آخری جملے سنیے، برچھی کے ہنی پر ہاتھ رکھا، برچھی کے ہنی پر ہاتھ رکھا تو برچھی کی ہنی ہلی، برچھی کی ہنی ہلی تو کلیجہ علی اکبر ہلنے لگا، کلیجہ علی اکبر ہلا تو جسم علی اکبر لرزنے لگا. حمید کہتا خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بلند و بالا قد کی بیوی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے واہ علی اکبرہ، واہ علی اکبرہ کہتی ہوئی آئیں اور اپنے کو علی اکبر پر گرا دیا. حمید کہتا ہے کہ یہ حسین کی بہن زینب ہیں. بس آخری جملے عزاداروں، حسین کی بہن زینب ہیں جو آئی تھی اور علی اکبر کی لاش پر اپنے کو گرا دیا تھا. حمید کہتا ہے واقعہ کربلا میں صرف 2 بار زینب خیمے سے باہر نکلی ہیں. ایک تو وہی وقت تھا جب علی اکبر شہید ہوئے، اپنے کو لاش علی اکبر پر گرا دیا، اور دوسرا وقت وہ تھا کہ جب زمین کربلا ہل رہی تھی، فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا تھا، کوئی منادی آواز دے رہا تھا اللہ کو تل الحسین بکربلا، اللہ زبیل حسین بکربلا. وہ کہتا ہے میں نے پھر دیکھا وہی بی بی پھر خیمے سے باہر نکلی، واہ حسینہ واہ حسینہ کہتی ہوئی. مگر کہتا عجیب بات ہے، جب علی اکبر کے لیے نکلی تھی تو کالی چادر اوڑھے ہوئے تھی، مگر جب حسین کے لیے نکلی تو سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے. ابھی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بہن بھائی کی لاش پر جا رہی ہے سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے. جب یہی بات چوتھے امام سے کہے گی، انہوں نے سر پیٹ کر کہا ارے یہ سرخ رنگ نہیں تھا، یہ علی اکبر کے سینے کا خون تھا کہ جس سے پوری سیاہ چادر سرخ رنگ میں تبدیل ہو گئی تھی. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَائِلِينَ.